نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیات ہماری توحید پر ہیں۔ توحید از دی ایسنس آف وننس آف گاڈ، یعنی توحید احد سے بنا ہے۔ احد یعنی اللہ کو ایک ماننا، اور احد اللہ کا ایک نام بھی ہے۔ سب سے ضروری بات جو ہم شروع میں ہی اس کو بھی کافی بار ڈسکس کر چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جایا کرے تو اس کی طرف کان لگا دیا کرو اور خاموش رہا کرو، امید ہے کہ تم پر رحمت ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن پاک میں ہم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے، چاہے آپ اسے عربی میں سن رہے ہیں یا پھر اسے ترجمے میں یا تفسیر میں، قرآن کا ایک ادب ہے، جب بھی تلاوت کی جا رہی ہو تو آپ کو پوری توجہ سے اس کے اوپر کان لگانے ہیں۔ اگر کسی اور کام میں مصروف ہیں یا کوئی ضروری کام ہے جو کمپلیٹ ہو سکتا ہے تو آپ پہلے اس کو نمٹا لیں، لیکن قرآن کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اور خاموشی سے سننا ہے، کیونکہ سمجھنے کے لیے سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ ہم اس کو سنیں، پھر سمجھیں اور اس کے بعد اپنے عمل میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا وعدہ فرماتا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو امید ہے کہ تم پر رحمت ہو، یعنی اللہ کی رحمت پانے کے لیے ہمیں قرآن کو دھیان سے سن لینا ہی کافی ہے، خاموشی سے سن لینا ہی بہت بڑی بات ہے۔ پھر دیکھیں توحید کیا ہوتی ہے۔ توحید از دی ایبسلیوٹ وننس اینڈ یونٹی آف گاڈ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو صرف ایک واحد ذات ماننا، اینڈ یونٹی کہ اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ اٹ از دی فاؤنڈیشن آف اسلام، یہ اسلام کی بنیاد ہے، اینڈ اٹس موسٹ امپورٹنٹ ڈاکٹرن۔ اگر یہ بنیاد ہی ہماری کمزور ہے تو اس کے بعد جتنے بھی ہمارے عمل ہوں گے وہ تمام کے تمام عمل ہمارے ملوث ہوں گے، کیونکہ اس میں شرک کی پلیدی پائی جائے گی۔ یعنی اگر ہمیں اپنا عمل اچھا کرنا ہے یا ہمیں کوئی بھی نیکی کرنی ہے تو یہ اس بات کا دھیان رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہم اسے وحدہ لا شریک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی کریں، خالص اس کے لیے کریں۔ وداؤٹ اٹ none of Islam makes sense since all beliefs are predicated upon it۔ اس کے بنا اسلام سینس نہیں بناتا، کیونکہ اسلام کا مطلب ہی جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا خود کو سرنڈر کر دینا، اللہ کے آگے اپنے آپ کو، اپنے ول کو جھکا دینا۔ اگر ہمارا دل کہیں اور ہے اور ہم اللہ کے آگے سجدہ کر رہے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا پہ دھیان ہے یا پھر جن کی ہم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، ہمارے دھیان میں، ہماری نمازوں میں، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں اگر صرف انہی چیزوں کی فکر لگی پڑی ہے تو اس طرح ہماری عبادت میں خلل ہوگا، اور جتنے بھی بلیوز ہیں وہ سارے اسی کے حساب سے افیکٹڈ ہوں گے۔ Muslims believe in the absolute oneness of God who is a supreme being۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے عظمت والا ہے، بلند ہے، فری آف ہیومن لمیٹیشنس۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ خدا کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیا صفات ہیں اور کن کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس ذات کو اپنا معبود مانیں، تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ سب سے بہترین ڈیفینیشن ہے کہ وہ سب سے سپریم ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، فری آف ہیومن لمیٹیشنس۔ جس طرح انسانوں کی جتنی بھی انسانوں میں لمیٹیشنس پائی جاتی ہیں، انسان ہر چیز کے لیے محدود ہے، اس کو دوسروں کی نیڈس پڑتی ہیں، چاہے کھانے کا محتاج ہو یا پھر کسی کام میں محتاج ہو یا کسی ارننگ میں محتاج ہو، کسی بھی طرح ہو، انسان کے اندر یہ ساری لمیٹیشنس پائی جاتی ہیں، نیڈس اینڈ وانٹس۔ انسان کبھی اپنی نیڈ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو ان نیڈ سے پاک ہو کہ اسے کھانے کی ضرورت نہ پڑے یا وہ اپنی موت کو ٹال سکتا ہو۔ He has no partners in his divinity۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔
ہی از دی کریٹر آف ایوری تھنگ. جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں وہ سب کی سب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہیں. اس میں کسی کا بھی کوئی شریک نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا بنا دی اور آسمان کسی اور نے بنائے، یا پھر پانی کسی اور نے بنایا، یا ہمارے رزق کے یا ہماری ویلتھ کا کوئی اور ذمہ دار ہے. تمام چیزیں صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں اینڈ از کمپلیٹلی سیپریٹ فرام ہز کریشن. یعنی جو مخلوق ہے وہ خالق نہیں ہو سکتی، جو کریشن ہے وہ مخلوق ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریٹر ہے. اینڈ آل ورشپ از ٹو بی ڈائریکٹڈ ٹورڈز ہم الون. اسی لیے جو بھی عبادت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، الون، اللہ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said renew your faith. اب یہ حدیث یہاں کیوں لائی گئی ہے؟ بہت سے کام ہمارے ایسے ہوتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، یا پھر کبھی بھی کسی بھی لمحے میں، جہاں ہمارے اندر کسی طرح کا کوئی اعتراض پیدا ہو جائے، یا ہم کوئی سوال کرنے لگ جائیں، یا پھر کسی چیز میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ناراض ہونے لگ جائیں، یا کوئی بھی ایسے وسوسے جو ہمارے ایمان کے منافی ہوں. تو وہ چیز کیا کرتی ہے؟ آپ کے ایمان کو نقصان دیتی ہے. تو اس وجہ سے آپ اپنا فیتھ ہر وقت تازہ کرتے رہیں. دے سیڈ او میسنجر آف اللہ ہاؤ کین وی رینیو آر فیتھ. اب آپ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم اپنا فیتھ کس طرح رینیو کرتے رہیں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو ہم کس طرح تازہ کرتے رہیں اپنا ایمان. دین دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ سے اوفن لا الہ الا اللہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ. یعنی اس کلمے کا کثرت سے ذکر کرتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے. کیا پتہ ہمارا کون سا کلام ایسا ہو یا ہمارا کون سا عمل ایسا ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر دے، تو ہم ایمان سے ہی نکل جائیں. لاسٹ کلاس میں بہت ساری چیزیں ایسی ڈسکس ہوئی تھیں کہ جو بندہ وہ عمل کرتا ہے، جیسے شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں رہتا، ایسے ہی زنا کرتے وقت انسان مومن نہیں رہتا، اس کا اسلام اس کے اندر سے نکل جاتا ہے. اسی حال میں اگر ہماری موت آ جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس حال پہ مرتے ہیں. اسی لیے ہر لمحے کوشش کریں کہ کلمہ پڑھتے رہیں، تاکہ اگر وہ ہمارا آخری لمحہ بھی ہو تو کم سے کم ہمیں ایمان کی موت نصیب ہو. اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن کوئی ایسا عمل ہو گیا جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں گرا دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان سے خارج کر دے، اللہ عالم. اسی لیے کلمے کی کثرت کی جائے. اب روٹ ورڈز پہ آتے ہیں. آج کی ہماری آیات ہیں. آپ اپنی آیات کھولیں، قرآن پاک کو سامنے رکھیں، پینسل نکالیں اور دھیان سے توجہ دیں. آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے ہم. یا ایہا الناس اعبدو، اے لوگو. یہ یہاں پہ جو یا ایہا ہے یہ ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جب ہم کسی کو پکارتے ہیں، کسی کو کال آؤٹ کرتے ہیں. تو یا ایہا الناس سے کیا مراد ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام انسانیت سے مخاطب ہے، یعنی سب کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے کہ اے لوگو اعبدو، عبادت کرو. ٹھیک ہے، عبد کا روٹ بتایا تھا، عین با دال ہے، اور عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی، خشوع خضوع کے ساتھ، جھکاؤ کے ساتھ، پوری طرح اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ اس کی عبادت کرنا، اس کے آگے جھکنا. تو یہ جو عاجزی ہوتی ہے یہی ہماری عبادت کہلاتی ہے. اور اگر ہم عبادت تو کر رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہے تو وہ چیز تو عبادت سے باہر ہو جائے گی. پھر دیکھیے ربکم الذی، عبادت کرو کس کی؟ جو تمہارا رب ہے، وہ جس نے خلقکم، تمہیں پیدا کیا. تو خلق میں کیا ہوتا ہے؟ تخلیق کرنا. خالق کون ہوتا ہے؟ جو کوئی ایسی چیز بناتا ہے جس کا پہلے سے کچھ نہ کچھ مٹیریل موجود ہو، اسی کے تھرو وہ اس چیز کو کریٹ کرے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اس کے ساتھ ساتھ تمام کائنات کو خلق کیا، اس لیے وہ ہمارا خالق ہے. تو جس نے تمہیں پیدا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں اپنا تعارف کیسے کرا رہا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی تم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہی تمہیں پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں ہی نہیں، ان لوگوں کو بھی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. لعلکم تتقون، لعل کا مطلب ہوتا ہے شاید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور امید یا اندیشے کے لیے بھی، یا تاکہ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. کیوں ہم ایسا کریں؟ تاکہ
ہم پرہیزگار ہو جائیں. تتقون جو ہے یہ تقوی سے بنا ہے، اس کا روٹ ہے تقوی. تو تقوی کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا، بہت بار ڈسکس ہوا ہے. بچ جانا، پرہیز کرنا، سخت احتیاط کرنا. تو پرہیزگار ہو جاؤ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم بچ جائیں، دنیا میں بھی بچ جائیں، برے اعمال سے بچ جائیں، برے انجام سے بچ جائیں، اور آخرت میں آگ کے عذاب سے بچ جائیں. الذی جعل لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، الارض، ارض مطلب زمین، فراشا، فراشا فرش کے لیے ہے، جو بھی چیز بچھائی جاتی ہے، اسپریڈ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بیڈ ہو یا کارپیٹ ہو اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. تمہارے لیے اس نے زمین بنائی. اور والسماء، آسمان بنائے. بناءن، بناءن کسے کہتے ہیں؟ چھت کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی عمارت کے لیے کہتے ہیں. اس کا ہر ایک حصہ ہو، یا پوری عمارت ہو، یا صرف چھت کا حصہ ہو، وہ سب چیزیں بناءن میں آئیں گی. اور جب یہ زمین کے اپوزٹ بولا جاتا ہے تو اس وقت اس کا مطلب ہوتا ہے چھت، ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، اور اس نے اتارا آسمان سے، ماءً، پانی. فَأَخْرَجَ، پھر نکالا، بِهِ، اس کے ذریعے، یعنی اس پانی کے ذریعے کیا نکالا اللہ نے؟ من الثمراتی، پھل نکالے. یہ جو ثمرات ہے، تو ثمر ایکچولی درخت کے یعنی پیڑ کے ہر اس اجزاء کو کہتے ہیں، اس پارٹ کو کہتے ہیں جس کو ہم کھا سکیں. کامنلی اس کو پھلوں کے لیے، فروٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے ایکچوئل میننگ دیکھیں تو ہر وہ پارٹ ہو اس کا پیڑ کا جس کو ہم کھا سکتے ہیں، کھانے کی چیز. کیونکہ خالی پھلوں کے لیے عربی میں فاکہہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے سے اللہ نے پھل اگائے. رزقاً لکم، تمہارے لیے رزق بنایا اللہ نے. پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق تیار کیا. فلا تجعلوا للہ، تو نہ تم بناؤ، نہ تم ٹھہراؤ اللہ کے لیے کیا؟ اندادن. اندادن کیا ہوتا ہے؟ اندادن ندن سے بنا ہے. ندن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایسی سرکش اونٹنی جو مالک کی رسی توڑ کر بھاگنا چاہے، ٹھیک ہے. تو وہ سرکشی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ اسے اپنے مالک کا حکم نہیں ماننا. تو کیا کرتی ہے وہ؟ اپنی مرضی کا عمل دخل کرتی ہے وہ مالک کے حکم کے سامنے. تو اسی لیے ندن جو ہے یہ شرک کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ کوئی شریک بنانا. تو نہ تم ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے اس بات کا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. پھر دیکھیے، وَإِن كُنْتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریبن، شک میں. تو یہ جو ریب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ سٹارٹنگ میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں بھی گزرا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فی، تو اگر تم شک میں ہو، مما، اس سے جو، نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُو، تو لے آؤ، بسورتن، ایک سورت، کوئی سی بھی ایک سورت تم لے آؤ، مم مثلی، اس کی جیسی، اس کی مثال کی جیسی، ٹھیک ہے، یعنی مثلی ہی مثال سے بنا ہے، اس جیسی کوئی ایک سورت تم لے آؤ. ودعو، اور بلا لو. یہ جو ودعو ہے اس کا روٹ دعو سے بنا ہے، دال عین واو. دعوت کا ورڈ ہم نے اردو میں سنا ہوگا، کسی کو بلانا، دعوت پہ بلانا، یا کسی کو پکارنا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بلا لو. کس کو بلا لو؟ شہداءکم، اپنے مددگار. شہداء شہید کی جمع ہے. شہید کہتے ہیں گواہ کو، مددگار کو، حمایتی کو. اب شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ گواہ ہوتے ہیں اس بات کے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور ہماری جان اللہ کے لیے حاضر ہے. وہ اپنے عمل سے اپنی جان قربان کر کے اس بات کے گواہ ہوتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اسی لیے ان کو شہید کہا جاتا ہے. من دون اللہ، اللہ کے سوا، بلا لو اپنے مددگار اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو. تفعلوا کا روٹ ہے فعل،
فعل ہم نے سنا ہوگا عربی میں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ورب کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کام کے کرنے کے لیے. تو پھر اگر تم نہ کر سکو، یہ لم جو ہے اس کے معنی نہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی کام کی نفی کرنا. تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز تم نہیں کر سکتے. لن کا مطلب بھی نہ ہے اور لم کا مطلب بھی، لیکن ایک بنیادی فرق اس کا یہ ہے کہ لم جو ہے یہ بھی حرف نفی ہے کسی چیز کو منع کرنے کے لیے، لیکن لن جو ہے، لن میں تاکید پائی جاتی ہے، شدت پائی جاتی ہے، یعنی تم ایسا ہرگز کر ہی نہیں سکتے، تم اس طرح کر ہی نہیں سکتے کہ تم لے آؤ. ٹھیک ہے. فتقو، تو کیا کرو، ڈرو. تقو میں بھی روٹ ورڈ ہے تقوا، تقوی سے بنا ہے، تو ڈرو، بچو، احتیاط کرو. کس چیز سے؟ النار، آگ سے بچو. التی، جس کا، وقودھا، وقود، وقود کیا ہوتا ہے میں نے بتایا تھا، اس کا معنی ہوتے ہیں ایندھن کے، یعنی انجن. ٹھیک ہے. وقودھا الناسو، اس کا ایندھن کون ہے؟ الناس، یعنی اس آگ کو کس طرح بھڑکایا جائے گا؟ انسانوں کے ذریعے. جہنم کی آگ جب بھی بجھ رہی ہوگی تو اس میں اور انسان ڈال دیے جائیں گے لا کر، تاکہ وہ بھڑکتی رہے. والحجارہ، اور پتھر. ہجارہ حجر کی جمع ہے. ٹھیک ہے. حجر ہم نے سنا ہوگا حجر اسود، پتھر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اعدت للکافرین، اعدت جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. عدت میں، عدت کے اندر روٹ عددہ ہے. عدد کہتے ہیں تیار کرنا، کسی چیز کو پریپیئر کرنا، گنتی کے لیے، کاؤنٹنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کسی چیز کو جب ہم پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم گن گن کے رکھتے ہیں کہ اتنا پرسنٹ ہو گیا، اتنا اور کرنا ہے. تو اسی لیے عدد کے لیے بھی عدت کے لیے تیاری کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ وہ تیار کی گئی ہے. اس کا ٹیمپریچر، اس کی انٹینسٹی، کتنی ہیٹ ہونی ہے، اس میں کون کون ڈلے گا، یہ ساری چیزیں اللہ نے پریپیئرڈ آلریڈی کر رکھی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے. کافر کون ہوتے ہیں؟ کافر کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو انکار کرتے ہیں، جو اللہ کا حکم نہیں مانتے، جو اللہ کی ذات کا ہی انکار کرتے ہیں، یا عمل سے انکار کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم اپنی بات اوپر رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو وہ عملی کفر ہو جاتا ہے. وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو. اب یہاں جو بشر کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ بشرا سے بنا ہے. بشرا کھال کو کہتے ہیں، اسکن کو. ٹھیک ہے. انسان کو بھی بشر کہا جاتا ہے اسی لیے کیونکہ انسان کھال والا ہوتا ہے. اور یہ جو بشر یعنی خوشخبری کیوں کہتے ہیں اس کو؟ کیونکہ خوشخبری، جب بھی ہم کوئی خوشی کی بات سنتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا ایفیکٹ ہماری اسکن پر آتا ہے، ہمارا چہرہ کھلنے لگتا ہے، ہماری آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو ہماری اسمائل ہوتی ہے، ہم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اپنی اسمائل کو بھی نہیں روک پاتے. تو اسی لیے یہ جو بشر ہے، خوشخبری اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ بات جو ہمارے چہرے پر، ہماری اسکن پر جس کا ایفیکٹ ہونے لگ جائے. تو خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام کیے، ان لہم جنات، کے ان کے لیے کیا ہے؟ جنات ہے، باغات ہیں. جنات جنت کی جمع ہے. جنت میں بھی بہت سارے باغ ہوں گے، اسی لیے جنت کو ترجمہ جو ہے اس کا باغات سے کیا جاتا ہے. تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے کیا بہہ رہا ہے؟ تحتها، اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. انہار نہر کی جمع ہے. ٹھیک ہے. انہار یعنی نہریں بہہ رہی ہیں. کلما، جب کبھی، رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، ان کو کھانے کو دیا جائے گا، منہا، اس میں سے، یعنی جنت میں جب بھی انہیں کچھ کھانے کو دیا جائے گا، کس چیز سے؟ من ثمرۃ رزقن، کوئی پھل دیا جائے گا ان کو رزق میں سے، جنت کے رزق میں سے ان کو کوئی پھل دیا جائے گا، تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ھذا الذی، یہ وہ ہے جو رزقنا، ہمیں کھانا دیا گیا، ہمیں رزق دیا گیا، من قبل، اس سے پہلے. یعنی وہ ان کو پہچان جائیں گے کہ ہم تو یہ پہلے بھی کھا چکے ہیں. پہلے کا کیا مطلب ہے؟ جنت میں تو انہیں فرسٹ ٹائم دیا جا رہا ہے. تو یہاں پہلے سے مراد ہے دنیا میں، جو دنیا میں ہم فروٹس کھاتے ہیں وہ انہی کے ملتے جلتے ہوں گے. آگے دیکھیے اس میں ہے نا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے گا؟ ملتا جلتا. وہ ایکچولی دنیا کے پھل نہیں ہوں گے، لیکن
ملتے جلتے یعنی وہی شیپ ہوگی، وہی سائز ہوگا یا وہی کلر ہوگا، آپ اس کو دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ ہاں یہ ایپل ہے، لیکن ٹیسٹ کے حساب سے، ذائقے کے حساب سے بہت زیادہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ جنت کا پھل ہے. لیکن ملتا جلتا اسی لیے ہے تاکہ ہم اس سے انسیت حاصل کریں، یعنی ہم اسے ریکگنائز کر سکیں کہ ہاں وی نو اباؤٹ دس فروٹ. ایسا نہیں کہ کوئی نئی سی چیز آپ کے سامنے آ جائے اچانک سے تو انسان کوئی بھی نئی چیز سے گھبرا جاتا ہے، اتنا فیملیئر نہیں ہوتا. جس چیز سے ہم زیادہ فیملیئر نہیں ہوتے وہ فوڈ آئٹم ہم پریفیئر نہیں کرتے. وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں ازواجن، بیویاں ہیں. ازواج زوج کی جمع ہے، زوج اسپاؤس کے لیے، کپل کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ازواج زوج کی جمع ہے، ان کے لیے بیویاں ہیں. مطہرہ، پاکیزہ، طہر سے بنا ہے. طہر جو ہے وہ پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو مطہرہ یعنی پاکیزہ بیویاں یا پاکیزہ جوڑے ہیں وہاں پہ. وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. خالدون خلود سے بنا ہے، لام اور دال اس کا روٹ ہے، اس کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی، ایور گرین، فار ایور اینڈ ایور. کیونکہ حقیقی معنوں میں ہم تبھی انجوائے کر سکتے ہیں جب ہم کسی چیز سے بور نہ ہو، یا پھر وہ چیز ہمارے پاس ہمیشہ رہے. کوئی ڈر نہ ہو کہ وہ ختم ہو جائے گی، اگر ہم نے کھا لی تو ہمیں دوبارہ نہیں ملے گی، یا ہم بور ہو جائیں گے تو ہمیں کوئی نئی چیز چاہیے. یہ سارے تصور دنیاوی ہیں. جنت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی، پائیدار ہوگی، اور وہاں کوئی انسان اس سے بور نہیں ہوگا. اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں. ہدایت اور گمراہی کے بعد، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دو کیریکٹرسٹکس بتائی ہیں کہ ایک چیز ہوتی ہے ہدایت، دوسری ہے گمراہی، اس کے اعتبار سے سٹارٹنگ میں ہی ہم لوگوں کو تین گروپس کے بارے میں بتا دیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ پہلا گروپ کون ہے، ایمان والا، دوسرا گروپ بتایا تھا کفر والے یعنی کافر، اور تیسرے منافق. اب ان کو کلیئر کرنے کے بعد تمام انسانوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ مومن ہو، سب کو ہی صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. یعنی یہ تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ سب کی ضروریات صرف اللہ مہیا کر رہا ہے، تو اسے چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کی جائے، کیوں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے. اور اگر تم عذاب خداوندی سے بچنا ہی چاہتے ہو تو اس کا بھی صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ صرف ایک اللہ کو مانو اور اسی کی عبادت کرو، جانتے بوجھتے شرک نہ کرو. یعنی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں کری ہیں، تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں پر یا کسی بھی سورس پر، ایکسٹرنل سورس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا کام کرا سکتا ہے. تو یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ یہ دعوت اللہ نے تمام انسانوں کے لیے دی ہے، یعنی یہ قرآن سب کے لیے آیا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آیا. یعنی ہم اگر صرف اسے اپنے پاس رکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. اگر ہم اسے دوسروں تک نہیں پہنچا رہے تو وہ اس چیز سے محروم رہیں گے، انہیں یہ میسج نہیں مل پائے گا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی دعوت تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس دعوت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا یہ لوگوں کی اپنی ایفرٹس پر، ان کی آمادگی پر ہے. یعنی کون ہے جو تیار ہو رہا ہے سننے کے لیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، کون توجہ دے رہا ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو اسی لیے پہلے انسانوں کے درمیان فرق کر کے کہ یہ گروپس ہیں، اس کے بعد اس کتاب سے کون سا گروپ فائدہ اٹھائے گا وہ بتا دیا گیا ہے، اور کون فائدہ نہیں اٹھا سکے گا وہ بھی کلیئر ہے کہ جو انکار کرتے ہیں یا جو لا علم ہیں وہ کیسے فائدہ اٹھائیں گے. پھر تمام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ یو آل آر ویلکم، آپ سب اس پہ توجہ دیں، تو یہ آپ سب کے لیے ہے. تو اسی لیے عبادت، پرستش، بندگی صرف رب کی جائے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اور ہمارے علاوہ ہم سے پہلے کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پیدا کیا. ہم اپنے آپ نہیں آ گئے دنیا میں، ہم کسی سائنس کا کوئی کرشمہ نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی آرگینزم سے گرو نہیں ہوئے ہیں. انسان ایک پوری سیپریٹ کریشن ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں بنائے ہیں، اس کے علاوہ پھر ساری چیزیں جو ہمیں سکھائی ہیں. اسی لیے یہ دعوت تمام لوگوں کے لیے ہے، اور
توقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم بچ جائیں، لعلکم تتقون. تو یہ بچنا کیا ہے؟ کس طرح کا بچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کس چیز سے بچانا چاہتا ہے ہم کو؟ دنیا میں غلط باتوں سے، غلط کاموں سے، غلط عقیدوں سے اور غلط اعمال سے. اسی طرح آخرت میں جو بندہ اس دنیا میں اچھے عمل کرے گا، صحیح کرے گا، وہ آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کی توقع رکھ سکتا ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس نے وہی کام کیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس سے مطلوب کیے ہیں، تو وہ ان غلط کاموں سے بچ جائے گا، اس آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہمارا نقصان ہو. وہ ہمیں گائیڈ کرنا چاہے گا کہ ہم صحیح اور غلط کو سمجھیں اور اس کے حکم کو مان کر ہدایت پہ چلتے رہیں. تو یہ زمین جس پر ہم سارے کام کر رہے ہیں، ہم کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ زمین اللہ تعالیٰ نے فراشن بستر کی طرح بچھا دی ہمارے لیے. ورنہ آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کور والا پارٹ جو ہے ارتھ کا، وہ کتنا گرم ہے، اس کے اندر لاوا بھرا پڑا ہے. آپ یہ دیکھیں، اگر ہم کسی تندور پہ یا کسی گیس کے اوپر ایک توا رکھ کے اس پہ ہی ہاتھ رکھ کے دیکھیں تو وہ کتنا ہیٹ اپ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارتھ کے اندر کور میں لاوا ہی لاوا بھرا ہوا ہے، آگ سے بھرا ہوا ہے وہ. اس کے باوجود ہم اس کے اوپر ہیں اور ہمیں وہ فیل نہیں ہوتا. ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہمیں وہ گرمی فیل ہوتی تو آپ یہ بتائیے کس طرح ہماری زندگی ہوتی، کس طرح ہم جیتے. ایسے ہی اگر زمین ہلتی رہتی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہاڑوں کو نہیں گاڑتا تو ہمارا جینا مشکل ہو جاتا. اگر ہم صبح سے لے کے شام تک ایک گاڑی میں اپنے آپ کو تصور کریں اور وہ گاڑی ہر وقت ہلتی رہتی ہے، موومنٹ میں رہتی ہے، تو ہم نہیں بیٹھ سکتے. پوری زندگی گزارنا تو بہت دور کی بات ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے ساری چیزیں بنائی ہیں. اس کے علاوہ چھت کا آپ تصور کریں، جن لوگوں کے سر پہ چھت نہیں ہوتی، جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے، ان سے پوچھے جا کر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آسمان بنایا ہے، یہ آسمان ہمارے لیے چھت بنایا ہے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے، باہر کی دنیا سے، بہت طرح کی ریڈیشن سے، اور سمجھیں آپ، اگر آپ پڑھیں گیلیکسیز کے بارے میں اور ارتھ کے ایٹماسفیئر کے بارے میں، تو جو یہ اوزون لیئر ہے ہمیں ہزاروں چیزوں سے پروٹیکٹ کری ہوئی ہے. تو یہ چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک سراؤنڈنگس کا، ہمیں ایک سیفٹی کا تصور دیتا ہے کہ تمہارے سر کے اوپر چھت ہے. یہ آسمان اللہ نے چھت کی طرح بنائے ہیں. پھر رزق کا سامان اللہ نے مہیا کیا، کھانے پینے کے لیے ہر چیز دی. تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی سے زمین کے اندر سے فصل پیدا ہوئی، اور وہی فصل ہم کو فائدہ دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں رزق رکھا، اس کے ذریعے ہمیں کھانا حاصل ہوا. تو زمینی خوراک آپ دیکھیں کتنی ہے، دنیا جب سے بنی ہے اور ابھی تک میں کتنا کچھ گرو کر چکا ہے، لیکن کبھی ختم نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے کھا کھا کے سب کچھ ختم کر دیا ہو، سارے ریسورسز ایمٹی ہو گئے ہوں، اب آگے جنریشنز کے لیے کچھ نہ بچے. وہی زمین اور اگاتی ہے، پھر اس کو ڈیگریڈ بھی کرتی ہے، پھر نیکسٹ جنریشن کے لیے اور اگاتی رہتی ہے. تو یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ یہ کنٹینیوس سائیکل کون چلا رہا ہے تاکہ انسان کی زندگی برقرار رہے، ایکو سسٹم کنٹینیو رہے؟ یہ سب سبحانہ و تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذریعے ہو رہا ہے. انسان بھی کھا رہا ہے، جانور بھی کھا رہے ہیں، ہر مخلوق کھا رہی ہے. اس کی نعمتوں سے منہ موڑ کر، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے ہم کسی اور پہ توجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کے سوا ہم شریک کیسے ٹھہرا سکتے ہیں جبکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں؟ تو مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی جانتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، عبادت اسی کی جائے گی. وہ طواف بھی اللہ کے لیے کیا کرتے تھے، لیکن وہ شریک کیا کرتے تھے. وہ فلاں فلاں کاموں کو اپنے معبودوں کے انڈر کر دیا کرتے تھے کہ یہ والا معبود ہمارے ویلتھ کے لیے ذمہ دار ہے، رزق کے لیے ذمہ دار ہے، ہماری فلاح بہبود کے لیے ذمہ دار ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رب ہے. تو یہ شریک کرنا اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ سارے کام تو اللہ کرے لیکن آپ دوسروں کو اس میں شریک کر دیں. اسی لیے اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جانتے ہو. پھر آگے کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اگر تم اس بات سے شک میں ہو کہ یہ چیز جو ہم نے اتاری ہے، یعنی یہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، یعنی یہ اس نبی نے خود ہی گھڑ لی اپنے پاس سے، تو کیا کرو، ایک صورت لے آؤ.
ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان بنیادی چیزوں پہ ہمیں دھیان دلا کے، ہماری توجہ دلا کر ہم کو ایک استاد کا تعارف بھی کرایا کہ یہ جو نبی ہے، یہ جو لے کر آیا ہے کتاب، یہ میں نے اتاری ہے، یہ میرے پاس سے آئی ہے. ٹھیک ہے، جس رب نے کھانے پینے کو دیا، اب اسی نے ہمارے لیے گائیڈنس کے لیے بھی راستہ بنایا. یعنی آپ کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، جاگیں گے، زندہ رہیں گے، مر جائیں گے، تو کوئی نہ کوئی مقصد تو انسان کا ہونا چاہیے دنیا میں آنے کے لیے. وہ اسے کون بتائے گا کہ کیا مقصد ہے دنیا میں؟ ہم صرف کھانے پینے عیش کرنے تو نہیں آئے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہے. کوئی بھی چیز دنیا میں بنا وجہ کے نہیں بنی، ہر چیز کا مقصد ہے. تو انسان جو کہ سب سے بہترین مخلوق ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی کوئی وہ نہ ہو، اس کا کوئی، سمجھ لیجیے آپ کہ ہمارے پاس کوئی بھی مقصد نہیں ہے جینے کا، ہم بس اپنی مرضی سے جیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم شک میں ہو تو کوئی مددگار لے آؤ، تاکہ تم اس بات کو پروف کر سکو کہ ہاں، یہ کتاب ہماری طرف سے نہیں آئی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی لکھ لی ہے. اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ توحید کے بارے میں، یعنی اس سے پہلے آیات توحید کی بتائی گئی، اس کے بعد اپنے بندے کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو پروف کرتے ہیں کہ یہ جو کتاب آئی ہے یہ منزل من اللہ ہے. یعنی منزل من اللہ کا مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے. آپ ڈاؤٹ مت کریں نہ اللہ کی ذات پر اور نہ اس نبی پر. اور اس کتاب پر ڈاؤٹ کرنے کے بارے میں تو سب سے پہلی آیات آ چکی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ان لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے جن کو ڈاؤٹ ہے کہ اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو کیا کرو، اپنے حمایتی بلا کے لے آؤ، اپنے دوستوں سے کہو، اور کوئی بھی ایک ایسی صورت بنا لو، کوئی ایک پوری صورت بنا لو، یا کوئی ایک آیت ہی خود سے گھڑ کے لے آؤ، کوئی بھی ایک آیت لے آؤ. یہ چیلنج دیا گیا تھا عربوں کو اس ٹائم پہ، اور یہ پہلے بھی کافی بار چیلنج دیا جا چکا تھا کہ اس قرآن کو تم انسانی سمجھ رہے ہو تو کیا کرو، اس کے جیسا ہی کچھ اور لے آؤ. ٹھیک ہے، تو یہ مکہ میں بھی چیلنج دیا گیا تھا، اور اب یہ صورت کیونکہ مدنی ہے، یہاں پر آ کر پھر سے یہ چیلنج دیا جا رہا ہے کہ ابھی تک تمہارے سر سے بھوت نہیں اترا ہے تو اب لا کے دکھا دو. اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے تو اب پروف کر کے دکھا دو. تو اس وجہ سے بھی بتایا گیا تھا کیونکہ عربوں کے یہاں یہ جو شعر و شاعری کا بہت زور ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات کا انٹریکشن ان کے یہاں بہت کامن مانا جاتا تھا، یعنی ہر کام میں جنات کا عمل دخل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ ڈیزرٹس میں رہتے تھے، اندھیری جگہوں میں رہتے تھے، کھلے میدان میں، تو وہ سمجھتے تھے کہ جنات بھی کچھ نہ کچھ غیب کا علم جانتے ہیں. تو عربوں کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ جتنا بڑا شاعر ہوتا تھا اس کا اتنا زیادہ لیول ہوتا تھا. جیسے آج کل ہماری سوسائٹی میں جو بندہ جتنا رچ ہے یا جتنا ایجوکیٹڈ ہے اتنا زیادہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. تو جتنا بڑا کوئی بندہ شعر و شاعری میں بہتر ہوتا تھا اتنا زیادہ اس کو مقام حاصل تھا، اور وہ اس قبیلے کا نمائندہ ہوتا تھا کہ جب بھی انہیں کوئی بات دوسروں تک پہنچانی ہوتی تھی یا کسی خوشی کا اظہار کرنا ہوتا تھا، کوئی تکبر کرنا ہوتا تھا یا فخر کرنا ہوتا تھا دوسرے قبیلے کے سامنے، تو وہ اپنے اس شاعر کو بھیج دیا کرتے تھے. ان کے یہاں کوئی کانسیپٹ تھیوری کا نہیں تھا، مینلی ان کے یہاں پوئم کا ہی تھا، یعنی شعر و شاعری کا ہی تھا. تو ان کا خیال یہ تھا کہ جتنی بہترین شاعری ہے وہ جنوں کی طرف سے القاء ہوتی ہے. شیطان آ کے خیال ڈالتا ہے دن میں، یہ شیطانی خیال تھا کہ شاعری جنات کی طرف سے آتی ہے. انسان کا اپنی عقل اتنی نہیں ہے کہ وہ اتنی بہترین شاعری کر سکے. یہ جو کچھ بھی بول رہا ہے بندہ، کوئی بھی خطیب جو بات کر رہا ہے، وہ شیطانوں نے، جناتوں نے اس کو بتایا ہے. اسی لیے قرآن چیلنج دیتا ہے کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ کسی جنات نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی مدد سے کرا ہے، گھڑا ہے، تو تم کیا کرو، تم بھی اپنے حمایتیوں کی، اپنے جنات کی مدد لو اور ایک صورت بنا کے لے آؤ. اس چیلنج کو سورہ کوثر کی آیات کو لٹکا کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ کوئی بھی اس کے جیسی ایک صورت ایک آگے ہی ایڈ کر دیجئے. مطلب منیمم کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ ایک آیت ہی آگے ایڈ کر دیجئے اس کے. تو اس وقت کا ایک بڑا شاعر تھا لبید، اس نے کہا کہ یہ میں کوشش کرتا ہوں، میں ٹرائی کرتا ہوں، کیونکہ جتنے بڑے آپ سمجھیے، جیسے جتنا کوئی انٹلیکچوئل بندہ ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ چیلنج کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ اپنا پورا انٹلیکٹ لگا دیتا ہے. تو جتنا بڑا شاعر تھا اس نے خوب اپنا دھیان لگایا، خوب آیات لکھے اور ورسز لکھنے کی کوشش کری اس نے، لیکن نہیں ہو پایا کامیاب، کیونکہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں.
اس نے اتنی کوشش کری، وہ پیجز پھاڑتا اور لکھتا آیات، کوئی آیات اس سورہ کوثر کے آگے میچ ہی نہیں کرتی تھی. تو آخر میں اس نے کیا کیا، اس نے اپنی کوشش چھوڑ دی اور اس نے کہا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے. اس نے شاعری ہی چھوڑ دی کہ میں کیسا شاعر ہوں کہ صرف ایک آیت اس کے آگے ایڈ نہیں کر سکتا. تو یہ قرآن کی سچے ہونے کی نشانی تھی، کیونکہ جو بندہ جس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے وہی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہاں یہ اس چیز میں کتنی سچائی ہے یا اس کا کیا لیول ہے. اس کے بعد یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی یہ چیلنج کو آج تک پورا نہیں کر سکا. پھر اس کی طرف اشارہ کیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یعنی تم ایسا کر ہی نہیں سکتے تو کیا کرو، اس آگ سے ڈرو جو انسانوں کے لیے تیار کی گئی ہے. انسان اس کا ایندھن ہے اور پتھر اس کا ایندھن ہے. پھر یہ بتایا اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِین، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف اشارہ کیا ہے کہ وہاں صرف تم ہی نہیں جاؤ گے، یعنی اگر تم گنہگار ہو تو صرف تم ہی ایندھن نہیں بنو گے، بلکہ تمہارے وہ بت بھی جائیں گے جو تمہارے ساتھ ہیں، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جنہیں تم معبود سمجھتے ہو. جتنے بھی آپ سمجھ لیں آج کل آئیڈلز ہیں، جتنے بھی لوگ آئیڈل ورشپنگ کرتے ہیں، اس سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم میں ان انسانوں کے ساتھ پھینکے گا اور اسی سے آگ بھڑکائی جائے گی. جس کو بھی ہم خدائی میں دخل رکھتے ہیں، دیتے ہیں کہ یہ بندہ بھی کر سکتا ہے، یا یہ فلاں پتھر یا جس کو بھی ہم آئیڈل مانتے ہیں، وہ سب اسی میں شامل ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو آگ میں ڈال دیں گے. پھر انسان کے جسم میں، کیونکہ ہمارے باڈی پارٹس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے، اگر کیلشیم سے بنی ہماری بونز ہو گئیں یا ہمارے مسلس کے اندر فاسفورس ہے، کیلشیم اور فاسفورس دونوں اس میں پایا جاتا ہے بونز میں ہماری، تو انسانوں کو ڈالنے کی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ انسانوں کے اندر یہ آپ کو میٹر زیادہ ملے گا. یعنی چونا آپ دیکھیں گے، جب بھی آپ چونے کو رگڑتے ہیں کسی چیز پہ تو کیا ہوتا ہے، بھڑک اٹھتا ہے وہ، ٹھیک ہے، پانی میں ڈالنے سے بھی بھڑک اٹھتا ہے، ہیٹ پروڈیوس کرتا ہے. ایسے ہی فاسفورس جو ہے، وہ جو دیا سلائی دیکھی ہوگی آپ نے، ماچس کی تیلی کہتے ہیں، اسے رگڑیں گے تو کیا ہوگا، اس سے آگ نکلتی ہے. تو یہ چیزیں آگ کو پروڈیوس کرتی ہیں. اسی طرح سے جو پتھر ہوتا ہے، بڑے بڑے کوئلے ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا انجنس میں ڈالتے ہیں ان کو، اور اس سے کیا ہوتا ہے، آگ بھڑکتی ہے. تو انسان اور یہ پتھر، کیونکہ انسان کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہیں، اس لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی ان کو آگ میں ڈالا جائے گا، وہ فوراً آگ پکڑ لیں گے اور آگ جو ہے اور بھڑک جائے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ بجھ جائے گی یا ہلکی ہو جائے گی، وہ بھڑکتی ہی رہے گی. اللہم حفظنا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ آگ آپ کے لیے میں نے نہیں بنائی، وہ تو کافروں کے لیے، منکرین حق کے لیے بنائی گئی ہے. تو ہم کیوں ایسے کام کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنائیں؟ کیوں ہم اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ تو یہ صرف کافروں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، یہ آپ کے لیے تھوڑی بنائی گئی ہے. تو اپنے آپ کو کوشش کرو کہ اس سے بچایا جائے. پھر آگے دیکھیے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے عمل کرتے ہیں، اپنے عمل درست کر لیتے ہیں، یعنی عمل صالحہ کرتے ہیں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان لہم جنات، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا نیچر، جب بھی آپ کبھی ایسی گرینری دیکھتے ہیں تو کتنا آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور اسی کے ساتھ میں آپ صاف ستھرا پانی بہتا ہوا امیجن کریں، اتنا خوبصورت منظر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس کا ذکر کرتا ہے قرآن میں. آپ دیکھیں گے جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار. یعنی اگر انسان کو دنیا میں یہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں، اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ اس چیز کا مزہ لے سکے، جا کے نیچر میں انجوائے کر سکے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادنا سے ادنا جنتی کے لیے بھی یہ سب تیار کر رکھا ہے. تو ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جنت کا مستحق بنانا ہے خود کو. یہاں پر ایک بات کا اور دھیان رکھا جائے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالحہ کا ذکر ہے. تو اس بات کو کلیئر کر دینا چاہیے کہ ایمان اور عمل صالحہ ان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یعنی اگر ایمان ہے اور اگر ہم نیک عمل نہیں کرتے تو وہ ایمان ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور ایسے ہی اگر ہم نیک کام کیے جاتے ہیں لیکن اللہ کو ہی نہیں مانتے، ہم ایمان سے خالی ہیں، تو کیا ہوگا، ہمیں اس کا کوئی فروٹ نہیں ملنے والا. اسی لیے ہمیں ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اور عمل صالحہ کیا چیز ہے؟
وہ عمل جو سنت کے مطابق ہو. کوئی بھی ایسا کام نہیں جو ہمیں نیک لگ رہا ہے، ہمیں اچھا کام لگ رہا ہے، یا جس سے ہمارے دوست خوش ہو گئے، لیکن اس کا آپ کے پاس کسی بھی طرح کا کوئی پروف نہیں ہے، اوتھینٹسٹی نہیں ہے کہ یہ کام واقعی اچھا ہے. ضروری نہیں ہے نا کہ جو کام ہمیں اچھے لگیں وہ واقعی اچھے ہوں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی وہ کام پسند ہو. تو اسی لیے ہمیں ایک کرائٹیریا دے دیا، سنت اور قرآن. یعنی سنت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے گا اسی نیت سے، تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا عمل صالح ہو جائے گا. خلاف سنت کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی بدعت ہو، یا نمود و نمائش ہو، ریاکاری ہو، یہ سارے عمل کیا ہوں گے؟ سب کے سب مردود ہوں گے، سب ریجیکٹڈ ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی چیز کو قبول نہیں کرے گا جس بھی چیز میں ملاوٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیے آگے. کلما رزقو کلما رزقو منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا اس میں سے، ان کو پھل دیے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو اس سے پہلے بھی یہ کھا چکے ہیں. یعنی کوئی بھی نرالی اجنبی چیز، جیسے میں نے آپ کو بتایا، جس سے انسان مانوس نہیں ہوتا، جانی پہچانی نہیں ہوتی، تو اس سے انسان گھبراتا ہے. شکل میں تو دنیا کے پھلوں جیسے ہی ہوں گے، لیکن اسی لیے ہوں گے تاکہ ہم ان کو ریکگنائز کر سکیں، لیکن لذت کے اعتبار سے بدرجہ بڑھ کر ہوں گے. ایسا ٹیسٹ ہوگا جو کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. یعنی دیکھیں گے تو آپ وہ پلین، آپ کو مینگوز اینڈ پومیگرینیٹس اینڈ اورنجز، یہ سب چیزیں کامن نظر آئیں گی. پھر بھی آپ جب اس کو ٹیسٹ کریں گے تو آپ کہیں گے ارے یہ کیا چیز ہے. بالکل ایسا ٹیسٹ ہوگا اس کا جیسے کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا. اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے، لیکن مزے کے اعتبار سے وہ دنیا کے پھلوں کی طرح کوئی میچ نہیں ان کا، تو کہ جو دنیا میں پھل ہے ان کا تو کوئی میچ ہی نہیں ہے. تو یہاں متشابہہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اسی لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ ہم اس کو پہچان لیں. ورنہ جنت کے جو پھل ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے کوئی نسبت رکھ ہی نہیں سکتے. یہ کہنے کی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ احادیث مبارکہ ہے بخاری کی، کہ جنت میں وہ تمام نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے انہیں سنا اور دیکھا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا گمان بھی گزرا. یعنی ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ جنت میں کیا کیا ہوگا. بس ایک آپ کو آئیڈیا دیا گیا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوں گی، ورنہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ نے جنت میں اس کے لیے کیا کیا رکھا ہے. پھر کیا ہوگا آگے؟ وہ پہچان لیں گے کہ یہ تو ہم اس سے پہلے دیے جا چکے ہیں. پھر ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب عربی میں ازواج کا لفظ جو ہے وہ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ لفظ شوہر اور بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انڈیویجول بھی سمجھیے آپ، یعنی شوہر کے لیے بیوی اس کا زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر اس کا زوج ہے. مگر یہاں ازواج استعمال کیا گیا ہے. ازواج جو ہے اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس میں دونوں آ گئے. اور ساتھ میں مطہرہ. مطہرہ مطلب پاکیزہ، بالکل پاک پاک صاف. اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کا رشتہ کٹ جائے گا. یعنی اگر مرد جنت میں ہے اور عورت جہنم میں ہے تو کیا ہوگا؟ ان کا رشتہ وہیں ختم ہو جائے گا، اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی. اور ایسا ہی اگر کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ بدکار تھا یا برا تھا، تو وہاں اس برے شوہر کی صحبت سے وہ خلاصی پا جائے گی، اور نیک مرد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی شریک زندگی بنا دے گا. اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں ہی نیک ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں بنا دے گا، یعنی ایٹرنل پارٹنرز، ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھی. تو اسی لیے کوشش کرنا ہے کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، ہمارے اسپاؤس، ہمارے پارٹنرز، ہماری فیملی بھی ہمارے ساتھ ساتھ کریں تاکہ جنت کی زندگی ہم اکٹھا دیکھ سکیں. اب دیکھیں تو عبادت کس کی جائے گی؟ اسی لیے عبادت صرف اللہ کی جائے گی. نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ آگ، نہ ہی فرشتے، نہ ہی کوئی بزرگ ہستی جن کے آگے ہم جا کے سجدہ کر رہے ہوں. کسی مزار پہ جا کے ہم کسی کو سجدہ کر رہے ہیں، یا کسی بڑے اپنے استاد کو، اسکالر کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے. سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے. یا پھر اپنی عبادت کرنا، اپنے آپ کو، اپنے خواہشات کو قرآن کے اور حدیث کے اوپر رکھنا.
یہ سب چیزیں ندن میں آ جائیں گی، انداز میں آ جائیں گی. ہمیں ان سب سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. اور عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک سارے معبودوں کی نفی نہ ہو جائے. اسی لیے علم جو ہے ضروری ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی اور انتہا ہماری کیا ہے، ہمیں یہ پہچاننا بہت ضروری ہے. تو عبادت کا حکم بھی علم کے بغیر ملا ہی نہیں ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو بھی علم دیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں علم دیا، ان کو نام سکھائے. تو اسی لیے جو ایک بار قرآن سن لیتا ہے وہ اس کے دل میں اتر جاتا ہے، وہ اسے کبھی نہیں چھوڑتا. اگر آپ بالکل سچے دل سے قرآن پڑھیں گے اور اس کے معنی سمجھیں گے، عمل کرنے لگیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک محبت ہونے لگ جائے گی قرآن سے. وہی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کانشیس ہو کے عمل کرے، اس کو معلوم ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس کے لیے کر رہا ہے، اور اس کی محبت دن بدن اس میں بڑھتی چلی جائے. دیکھیے، میں آپ کو قرآن کی اور آیات دکھاتی ہوں اس ٹاپک کے بارے میں، کیونکہ ہماری آیات کمپلیٹ ہو گئی ہیں. لیکن یہی والی آیات قرآن میں اور جگہ کہاں ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار. بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے. یعنی کسی بھی طرح کا شرک جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے، جنت کو ہی حرام ٹھہرا دیا گیا ہے. اور ٹھکانہ یعنی کیا ہوتا ہے ٹھکانہ؟ ٹھکانہ سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے اگر ہم باہر جاتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے ہم نکلتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں واپس اپنے گھر ہی آنا ہے، ہمیں سکون اپنے گھر آ کے ہی ملے گا. چاہے ہم 2-3 دن کے لیے آؤٹ آف اسٹیشن جائیں، کسی ویکیشن پہ جائیں یا کسی سیمینار کے لیے جائیں، ہم کو پتا ہے کہ ہمیں واپس اپنے گھر ہی آنا ہے. تو یہ ٹھکانہ ان کا جہنم ہی ہوگا. یعنی وہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہیں گے، ان کے لیے جنت ایک دم حرام ہو گئی ہے. ایسے ہی شرک سب سے بڑا ظلم ہے. قرآن کی سورہ لقمان میں آیت نمبر 13 میں آیا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک تو بڑا ظلم عظیم ہے. یعنی بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کے معنی اندھیرے کے ہوتے ہیں، یا کسی کو اس کا حق نہ دینا، کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کے اس کی دوسری جگہ رکھ دینا. یعنی آپ نے جگہ اس کی بدل دی، جو اس کی ایکچول جگہ تھی وہ آپ نے بدل دی. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور جب ہم شریک کرتے ہیں اس کے ساتھ، چاہے وہ ہم ڈاکٹرز کو شریک کریں، چاہے ہم اپنے فرینڈز کو، اپنے بڑوں کو، اپنے استادوں کو، کسی کو بھی شریک کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں شرک میں آ جائیں گی. یعنی ہم مدد کے لیے تو سب کو پکار سکتے ہیں، جیسے ایز ان آپ دنیا میں ایک دوسرے کی ہیلپ لے سکتے ہیں، بٹ یہ سوچنا کہ یہی میری ہیلپ کر سکتا ہے اور یہی ذرائع بنا سکتا ہے، اگر اس نے نہیں کیا تو میرا کام نہیں ہو پائے گا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شریک کے اندر آ جائیں گی، شرک کے اندر آ جائیں گی. یعنی آپ شریک ٹھہرا رہے ہیں. آپ کو یقین نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی کرنے والی ہے، وہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتی ہے. ہمیں لوگوں کے دلوں کے اندر نہیں گھسنا، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ ذریعہ بناتا ہے اس کام کا. پھر آپ دیکھیں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو بتائی گئی ہے کہ یہود اور نصارہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. احادیث نبوی ہے یہ صحیح بخاری کی، کہ ان کو اللہ کی رحمت سے دوری کیوں ہوئی؟ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. وہ وہاں پہ جاتے تھے اور وہاں سجدے کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے برے اعمال سے مسلمانوں کو ڈرا رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے کہ تم یہ کام مت کرنا. وہ اللہ سے دور کیوں ہوئے، اللہ کی رحمت سے؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں کو جا کے سجدہ کرنا شروع کر دیا. یہ ایک جگہ اور اس طرح کی حدیث آئی ہے کہ تم مجھے میری حد سے آگے نہ بڑھاؤ، جیسے نصارہ نے عیسیٰ کو حد سے آگے بڑھا دیا. یعنی اللہ کے نبی صرف میسنجر ہیں، پروفٹ ہیں، وہ کسی بھی طرح ان صفات میں شریک نہیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں. ہر وقت سننے والے، ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور خاص کر جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا تعلق ختم. اب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے معاملات سے واقف ہے، وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں. اور اگر وہ بہت نیک ہیں تو اللہ اور ان کے بندے کے بیچ میں ہے، ہمارا عمل ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم کسی اور کے مارکس کے ذریعے اس کلاس کو کوالیفائی نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے ایفرٹس خود ڈالنے ہوں گے. ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جب ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جو خالق ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ ہے. ایک اور حدیث ملے گی آپ کو، یہود و نصارہ کی نقالی.
یعنی آپ ان کو بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے، ان کو فالو کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کیا چیز ہے؟ چھپکلی کے مشابہ رینگنے والا ایک جانور. اگر گوہ کے سوراخ میں وہ لوگ گھس رہے ہوں گے تو تم کیا کرو گے؟ تم سوچو گے سمجھو گے نہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، ہم کیوں جائیں، ہم کیوں فالو کریں. تم بھی اس میں داخل ہو جاؤ گے کہ وہ کر رہے ہیں چلو ہم بھی کرتے ہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کیا ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ یعنی اپنے سے پہلے لوگ جو آپ بتا رہے ہیں تو کیا وہ یہود و نصارہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو اور کون؟ مطلب کہ یہود اور یہودیوں کے یعنی جیوز کے اینڈ کرسچنس کے ہم ایک دم ایسے فالوور بن جائیں گے کہ جو ڈریسز وہ پہنتے ہیں، جو فنکشنز وہ کرتے ہیں، برتھ ڈیز ہو گئیں، اینیورسریز ہو گئیں، جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام رسومات، ان کے رواج، ان کی چال ڈھال، ان کا بولنا، ٹھیک ہے، جس طرح وہ باتیں کرتے ہیں ان کے ہی ورڈز استعمال کرنا، ان کی طرح فیسٹیولز منانا، سارے وہ سب اختیار کر لو گے، بالکل ان کے مطابق ہو جاؤ گے. اور یہ بتایا گیا کہ یہود اور نصارہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی لمٹس کو کراس کیا ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کیا ہے، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کیا ہے. تو ہمیں تو ان کو فالو کرنا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو فالو کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات ہے، تو ہمیں کسی کی نقالی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے آپ دیکھیے جیسس سیڈ ویریلی آئی ایم اے سلیو آف اللہ ہی ہیز گیون می دا اسکرپچر اینڈ میڈ می اے پروفٹ. یہ قرآن کی آیت ہے. اسی طرح بائبل کے بارے میں بھی نیچے مینشن ہے، آپ دیکھیں گے ریفرنسز بھی ہیں. جیسس از اے سرونٹ آف گاڈ اینڈ ہی از دی پروفٹ آف گاڈ. ہی از ناٹ گاڈ. انہوں نے کبھی ایک کلیم نہیں کیا کہ میں ہی خدا ہوں. قرآن میں بھی جب بھی ان کے بارے میں ذکر ہوا ہے تو یہی کہا گیا ہے کہ ہی از دا سرونٹ آف اللہ، اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں، یا پھر اللہ کے رسول ہیں. اسی لیے ان کو بھی حد سے زیادہ، جتنا زیادہ غلو ہو گیا ہے کہ ان کو اٹھا کے اللہ کا درجہ دے دیا گیا ہے، ٹرینٹی کا کانسیپٹ آ گیا ہے، یہ ساری چیزیں انہوں نے نہیں بولی، یہ لوگوں نے اپنے آپ اپنے دین میں گھڑ لیا ہے. اب آپ یہ دیکھیے Allah's messenger said the most dreadful thing which I fear about you is minor polytheism. شرک کے جو ٹاپک چل رہا ہے اس میں تھوڑی سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں سمجھنے کی. مائنر پولیتھزم یعنی آپ کیا کریں گے؟ مائنر چھوٹا شرک آ جائے گا آپ کے اندر. تو دا کمپینینس آسکڈ واٹ از مائنر پولیتھزم؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اٹ از ہپوکریسی. ہپوکریسی از منافقت. ٹھیک ہے، یعنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اندر سے تو مان نہیں رہے لیکن صرف دنیا کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے صدقہ خیرات کی کثرت کر رہے ہیں. اکیلے میں ہم ہوتے ہیں تو ہم نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن دوسروں کے سامنے ہم نماز ادا کریں گے تو ایسی لمبی نماز ادا کریں گے اور ایسے بالکل کھو کے عبادت کریں گے، دعاؤں میں روئیں گے، جو ہم اکیلے میں نہیں کر رہے. تو یہ سب چیزیں کیا کر رہے ہیں؟ آپ منافقت کر رہے ہیں نا. And he added that on the day of judgment, when rewarding people for their deeds, جب قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اجر دیے جا رہے ہوں گے، اللہ will say to hypocrites، کیا کہا جائے گا ان سے؟ go to those for the sake of whom you used to perform good deeds. جاؤ انہی لوگوں سے اپنا اجر لے لو جن کے سامنے تم یا جن کے لیے تم دکھاوا کیا کرتے تھے نیک اعمال کا. یعنی جن کے لیے آپ نے کیا ہے، اگر آپ نے نماز کا سجدہ بھی لمبا کیا ہے تو جاؤ اس سجدے کا ریوارڈ انہی لوگوں سے لے لو کیونکہ وہ اللہ کے لیے تو تھا نہیں. اینڈ سی ویدر یو کین گیٹ اینی ریوارڈ فرام دیم، اور دیکھنا ذرا تمہیں ریوارڈ مل پائے گا یا بھی نہیں. کیوں نہیں مل پائے گا؟ کیونکہ اس دن ہر بندہ محتاج ہے ریوارڈ کا. ریوارڈ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب بدلہ اس دن اللہ ہی دے گا تو آج ہم دوسروں کے لیے کیوں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی عبادت کو چھوڑیں یا اپنی عبادت کو چینج کریں، یا کوئی بھی ایسی فارم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلیئر احکامات موجود ہیں لیکن ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کام چھوڑ رہے ہیں، یا پھر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان فضول کی رسموں میں، گیدرنگز میں، کمبائنڈ گیدرنگز ہو گئی یا پھر کسی بھی طرح کی اینیورسریز، برتھ ڈیز ہو گئیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو کیوں ناراض کر رہے ہیں؟ کل ہم کیا ان سے جا کے ریوارڈ لیں گے یا وہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے؟ پھر دیکھیے شرک، ہو از اٹ یو ٹرولی لو، آپ جس سے سچی محبت کرتے ہیں وہی اصلی محبت ہے. تو قرآن میں کیا بتایا جاتا ہے؟ among the people are those who take other than Allah as equals to him. یہ شرک کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ سے ایسی محبت، اللہ کے سوا لوگوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے، دے لو دیم ایز دے لو اللہ، وہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں ان لوگوں کو. بٹ دوز ہو بلیو آر اسٹرانگر ان لو فار اللہ، یعنی جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں، ان کی محبت سچی ہوتی ہے، وہ اس دنیا کے آگے اپنے اللہ کی محبت کو قربان نہیں کرتے. پھر دیکھیں تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے. حضرت عمر رضی اللہ ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے گئے تو دیکھا حضرت معاذ رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے ایک بات کی وجہ سے رونا آ رہا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہے، یعنی آپ نے تھوڑا سا دکھاوا کیا ہو یا بہت زیادہ کیا ہو، یہ دونوں ہی شرک میں آئیں گے. دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے شرک کی، ہو ایور ویئرس این ایمولیٹ ہیز کمیٹڈ شرک، جو بھی تعویذ ٹانگتا ہے گلے میں اس نے شرک کیا. کیوں؟ کیونکہ اس کا بھروسہ اس تعویذ پہ ہو جائے گا کہ یہ مجھے بچائے گا. کالے دھاگے ہو گئے ہمارے ہاتھوں میں، لال دھاگے ہو گئے کسی بھی مزار پہ سے جو ہم نے باندھے ہیں، یا نظر کی دھاگے تو ہم بچوں کو پہنا دیتے ہیں، گلے میں تعویذ پہنا دیتے ہیں اگر کوئی بچہ ڈر رہا ہوتا ہے، یا بازو میں پہنا دیا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ شرک کی فارم ہے، کیونکہ ہمیں یہ طریقہ نہیں بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین پہ دعا پڑھ کے دم کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں معوذتین سکھائی ہیں، تو ہمیں اس کے ذریعے دم کرنا ہے، نہ کہ ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ ساری چیزیں شرک میں آ جائیں گی. بالکل ایسی مثال سمجھیں، آپ اپنے گلے میں دوائی لٹکا لیں لیکن آپ اس کو کھائیں نا، تو وہ دوائی کبھی اثر نہیں کرے گی آپ پہ، آپ کو اس کو کھانا پڑے گا. جس چیز کے لیے وہ دوائی بنی ہے جب تک وہ کام نہیں کرے گی تب تک کہ اثر نہیں ہوگا باڈی پہ. ایسے ہی قرآن دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آیا ہے. اگر ہم اسے صرف لٹکا لیں اور ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، تو ہمیں کس طرح سے نجات ملے گی؟ وہ ہمیں کیسے فائدہ دے گا قرآن؟ اب ایک واقعہ بتاتے ہیں، قرآن دلوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی. یہ جو تھے ایک بہت زبردست ادیب تھے، بہادر انسان تھے، اور اپنے قبیلے کے سردار تھے. تو وہ مکہ جب آتے ہیں تو ان کو سرداران قریش ملتے ہیں، راستے میں ان سے باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ سوسائٹی کا بھی کوئی بھی ایلیٹ ممبر ہے، کوئی بڑا انسان، بڑی شخصیت ہے، تو کیا کرتے ہیں لوگ اس سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری باتوں میں آئے، ہم سے اچھا رہے وہ. تو لوگوں نے کیا کیا، جب جیسے ہی وہ شہر میں آتے ہیں، اور اس وقت میں لوگ جب بھی مکہ آیا کرتے تھے طواف کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کیا پھیلا دیا، ان کو بتایا کہ ہمارے یہاں ایک جادوگر ہے، وہ کیا کرتا ہے، لوگوں میں لڑائیاں کروا رہا ہے، ہسبینڈ وائف میں جھگڑے کروا رہا ہے، اولادیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ رہی ہیں. تم بھی یہاں آئے ہو تو تم اس بات کا دھیان رکھنا کبھی ایسا نہ ہو کہ اس کے جادو کا اثر تم پہ ہو جائے. یہ بتاتے ہیں کہ اتنا ڈر گئے، اتنا زیادہ ڈر گئے ان کے ڈراوے سے، کہ انہوں نے اپنے کانوں میں روئیاں ڈال دی کہ نہ ہی میں کسی کی آواز سنوں گا، نہ ہی میرے پہ کوئی اثر ہوگا. ایک کوئی بھی سمجھدار انسان ہو، جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی میڈیا میں کوئی بات چل رہی ہے، کنٹینیوس آپ وہ سنتے رہیں تو کیا ہوگا، ہمارے اوپر اثر ہونے لگ جائے گا اس بات کا. پھر تھوڑی دیر بعد کیونکہ سمجھدار انسان تھے، اور فکر کیا، سوچا کہ نہیں، آپ تو ایک سمجھدار انسان ہیں اور قبیلے کے سردار ہیں، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ کسی کی باتوں میں بھی آ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اگر اچھی بات ہوتی ہے تو لے لیں گے، نہیں تو چلتے بنیں گے، ضروری تھوڑی ہے کہ ہر بات کا ایفیکٹ ہم پر ہو. تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اس وقت میں، تو جب جاتے ہیں وہاں پہ تو پوچھتے ہیں اللہ کے نبی تم کیا کہتے ہو ان سے، تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیات پڑھ کے سنائی ان کو، تو اتنا اثر ہوا ان کے دل پر کہ وہ ایمان لے آئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے سنانا ہے لوگوں کو. اس وقت کے لوگوں کو عربی آتی تھی، ان کو سمجھ میں آتا تھا، ان کے دلوں پہ اثر کرتا تھا قرآن. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس قرآن پڑھا ہوگا ان کے سامنے، تو کیسا ایفیکٹ ہوگا کہ ان کا دل جو کہ ابھی شرک پر ہی تھا، وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ہی ٹھہراتے تھے، لیکن ان کا دل ہی بدل گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا دل ہی پھیر دیا. اتنی عظمت آئی کہ انہوں نے اپنا ریلیجن ہی چینج کر لیا، وہ سمجھ گئے کہ یہ چیز حق ہے. اسی لیے قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے اور اسے دوسروں کو بھی بتانا بہت ضروری ہے. پھر لاسٹ میں دیکھیے شرک سے بچنے کے لیے دعا بتائی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. او اللہ, I seek refuge with you lest I should commit shirk with you knowingly
اینڈ آئی سیک یور فارگیونیس فار واٹ آئی ڈو unknowingly. یعنی وہ شرک جو ہم جان بوجھ کے کر دیے یا پھر وہ شرک جو ہم انجانے میں کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم ان دونوں سے آپ کی پروٹیکشن لیتے ہیں، جان بوجھ کے کیا ہو یا انجانے میں کیا ہو. اور جو عمل ہم سے ہو گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس سے توبہ کریں، استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ آج تک جو بھی ہم سے لا علمی میں ہوا ہے اس کے لیے ہمیں معاف کر دے، اور آگے ہمیں توحید میں، ایمان میں خالص کر دے کہ ہم صرف تیری عبادت کریں اس طرح جس طرح تجھے پسند ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب